بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ سیر علماء کرام کا 90 پر 8واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے مشہور و معروف امام علی بن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ کے بارے میں، جن کو امام کسائی کے نام سے علمی دنیا میں جانا جاتا ہے، ورنہ مکمل نام علی بن حمزہ الکسائی۔ ابو الحسن ان کی کنیت تھی۔ قرات، عربی ان دونوں کے شیخ تھے، نحوی تھے، لغوی تھے۔ امام کسائی ان کا لقب ہے، یعنی کسائی ان کا لقب ہے، اور اس کی مختلف وجہیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کسائی کیوں پڑا۔ آپ کی پیدائش 119 یا 120 ہجری کو ہوئی ہے، اختلاف ہے۔ کوفہ میں ہی پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کوفہ ہی میں ہوئی۔ حمزہ زیات کے پاس قرآن حفظ کیے اور 4 مرتبہ دورہ کیا۔ مشہور قراء میں سے ایک ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ کوفہ میں قراءت کے لحاظ سے حمزہ زیات کے بعد آپ ہی قابل تھے۔ ایک زمانے تک بغداد میں حمزہ زیات کی قراءت پڑھاتے رہے، پھر اپنی قراءت کو وجود میں لائے اور اس قراءت کے مطابق پڑھانے لگے، اور ان سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ آپ اس عصر کے ہیں جس عصر میں علماء زبردست تھے، اسی لیے آپ نے مختلف علوم کو حاصل کیا، لیکن قراءت میں مہارت حاصل کی۔ قراء سبعہ میں سے ایک کہلائے، نحوی بھی تھے، لغوی بھی تھے، اور حدیث کا علم بھی رکھتے تھے۔ اسی لیے ان کے اساتذہ کی اگر لسٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کے اساتذہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قاری بھی تھے، نحوی بھی تھے، محدث بھی تھے اور لغوی بھی تھے، جیسے حمزہ زیات، محمد بن ابو لیلہ، عیسیٰ بن حمدان، ابو بکر ابن عیاش، اسماعیل بن یعقوب، عبد الرحمن بن ابو حماد، شریح بن یزید، مفضل الضبی، زائدہ بن قدامہ، محمد بن حسن ابن الوسادہ۔ اور حدیث میں جو آپ کے اساتذہ ہیں، جعفر بن محمد، اعمش، زائدہ، سلیمان بن ارقم۔ نحو میں معاذ الحرہ، خلیل بن احمد الفراہیدی، ابو جعفر الرواسی۔ تو ان سے جو علم آپ نے حاصل کیا، ان سے حاصل کرنے کے بعد آپ سے جو لوگ حاصل کرنے والے تھے، یعنی آپ کے تلامذہ، جن کا آپ کے علم کو پھیلانے میں، آپ کی قراءت کو پھیلانے میں، آپ کی کتابوں کو پھیلانے میں بہت بڑا رول رہا ہے ان تلامذہ کا، ان میں چند مشہور تلامذہ: لیث، ابو الحارث، حفص الدوری، نظیر بن یوسف، فقیہ ابن مہران، ابو عبداللہ، ابو عبید قاسم بن سلام، یحییٰ الفرا، خلف البزار، محمد بن مغیرہ، اسحاق بن اسرائیل، محمد بن یزید الرفاعی، یعقوب الدورقی، امام احمد بن حنبل، علی احمد ابن مبارک، علی بن مبارک جو احمر کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ تلامذہ ہیں جو آپ کے علم کو بہت دور تک لوگوں تک پہنچایا۔ اب آئیے آپ کے متعلق علماء کے اقوال معلوم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں۔ ابن العرابی فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ جاننے والے تھے، قاری تھے، عربی کے جاننے والے تھے اور صدوق تھے۔ ابو بکر انباری فرماتے ہیں کہ کسائی کے اندر وہ چیزیں جمع تھیں جو دوسروں کے اندر جمع نہیں تھیں۔ قرآن میں وہ یکتا تھے،
نحو میں وہ یکتا تھے، غریب یعنی جو غریب الفاظ ہیں ان میں وہ یکتا تھے۔ اسماعیل بن جعفر مدنی فرماتے ہیں کہ جو نافع کے شاگردوں میں سے ہیں، میں ان سے بڑھ کر قرآن پڑھنے والا کسی کو نہ دیکھا، یعنی نافع کے جو شاگرد ہیں ان میں کسائی سے بڑھ کر جو ہے قرآن پڑھنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ ابو عبید فرماتے ہیں کہ وہ قراء میں سے تھے، وہ ان کا علم اور ان کی صنعت تھی، یعنی یہ جو قرات ہے یہ ان کا علم اور ان کی صنعت تھی۔ ابن مجاہد فرماتے ہیں کہ اپنے عصر میں وہ قرات کے امام تھے۔ امام فرا کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو نحو کسائی کے برابر ہیں نحو میں، یعنی نحو کے متعلق جو ہے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا امام کسائی جانتے ہیں۔ تو جب میں یہ بات سنا تو مجھے جو ہے خوش فہمی ہو گئی، میں خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں جو ہے امام کسائی کے برابر نحو کو جانتا ہوں، اور میں گیا ان سے جو ہے مناظرہ کرنے لگا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو ان کے سامنے چڑیا کی طرح ہوں، جو چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہوتا ہے، پانی کے قطرے ہوتے ہیں، اس طرح ہوں، اور وہ جو ہے میرے سامنے سمندر ہے، علم کے سمندر ہے۔ یہ امام فرا فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو علم نحو میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ امام کسائی کا محتاج ہے۔ امام ہروی فرماتے ہیں کہ وہ فصیح اللسان تھے۔ ابو عمر دوری سے کہا گیا کہ آپ لوگ امام کسائی سے کیسے ملے، حالانکہ وہ مزاح کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مزاح ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی زبان سچی زبان ہے، یعنی کبھی وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان آنکھوں سے ان سے زیادہ لہجے کے اعتبار سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا، میں اپنے ان آنکھوں سے ان سے زیادہ لہجے کے اعتبار سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کے اندر قرآن حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا، امام کسائی کے اندر اتنا شوق تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اول فجر ہی جو ہے اپنے استاد کے پاس چلا جایا کرتا تھا، حمزہ زیات کے پاس چلا جایا کرتا تھا، صبح صبح اٹھ کر چلا جایا کرتا۔ کیوں؟ تاکہ میں سب سے پہلے پہنچوں اور سب سے پہلے جو ہے میں سبق سناؤں، سبق حاصل کروں، اس لیے، ورنہ دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس طرح ان کے زمانے میں دیگر اور بھی قراء تھے۔ قرات کو لینے کے بعد انہوں نے امام کسائی نے اپنا ایک خاص قرات وجود میں لائے اور اس کو اپنے نام سے مشہور کیا، اور 7 قراء میں جو مشہور قراء ہیں ان میں جو ہے اپنے آپ کو شامل کیا۔ نحو جو حاصل کیا وہ بڑے ہونے کے بعد حاصل کیا، یعنی بچپن ہی سے نحو حاصل کیا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جب بڑے ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے وہ نحو کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے۔ ہوا کیا تھا، ایک مرتبہ وہ چل کر آ رہے تھے، بہت دور سے چل کر آ رہے تھے، اور جب چل کر آ رہے تھے تو ایک جگہ جو ہے تھک کر بیٹھ گئے، وہاں پر ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ وہاں پر بیٹھ گئے اور کیا کہا، اعییت، میں جو ہے تھک گیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح مت کہو بلکہ کہو اعییت، کیونکہ تھک جو آدمی چل کر یا دوڑ کر تھک جاتا ہے وہ اعییت کہتا ہے، اور جو آدمی جو ہے حیلہ وغیرہ جو ہے کر کے اپنا کے جب تھک جاتا ہے تو وہ جو ہے اعییت کہتا ہے۔ تو یہ فوراً جو ہے پریشان ہو گئے، یہ بات ہے، اور فوراً اٹھ کر نحو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کہاں گئے، معاذ الحراء ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس جتنا بھی علم تھا ان سے جو ہے حاصل کیا۔ پھر ان سے مکمل حاصل کرنے کے بعد بصرہ گئے، وہاں خلیل کے حلقے میں بیٹھے۔ لوگوں میں سے ایک اعرابی نے کہا کہ تم اسد اور تمیم کو وہاں چھوڑ آئے ہو اور بصرہ آئے ہو تاکہ جو ہے یہاں حاصل کرو۔ تو انہوں نے پوچھا خلیل سے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے نحو کا وہ کہاں سے حاصل کیا؟ کہا کہ حجاز، نجد اور تہامہ کے کھیڑے گاؤں جو ہیں وہاں سے میں نے علم نحو حاصل کیا۔ تو فوراً جو ہے وہاں سے نکلے اور جو کھیڑے گاؤں ہیں، بوادی ہیں،
اس میں جو ہے چلے گئے اور 15 سال تک جو ہے انہی کے ساتھ زندگی گزار دی۔ 15 سال ان کھیڑوں میں جو ہے آپ نے زندگی گزاری تاکہ اچھی زبان حاصل کریں، نحو حاصل کریں اس لیے۔ اور جب واپس بصرہ آئے تو وہاں دیکھا کہ خلیل جو ہے وفات پا چکے تھے۔ ان کی جگہ یونس بن حبیب المصری وہ جو ان کی جگہ لیے ہوئے تھے، اور ان سے جو ہے آپ تھوڑا بہت حاصل کیا اور ان سے مناظرے کیے۔ مناظرے یعنی آپس میں لغت کے تعلق سے جو ہے بہت سی باتیں کی اور پھر وہاں سے چل دیے۔ دیکھیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ عمر ان کی اتنی بڑی عمر ہے اور وہ قرات میں جو ہے اپنا ایک بلند مرتبہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے ہرگز نہیں ہٹے۔ 15 سال جو ہے انہوں نے کھیڑوں میں گزار دی، حالانکہ ان کا رہنے سہنے کا انداز الگ ہے، لیکن اور کھیڑوں کی زندگی الگ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جا کر ان کے جو ہے بود و باش آپ نے جو ہے اختیار کیا باقاعدہ، اور ان کے ساتھ 15 سال تک رہ کر لغت کو، نحو کو جو ہے حاصل کیا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ واپس آئے 15 سال کے بعد اپنے استاد حمزہ زیات سے ملنے، تو حمزہ زیات جو ہے ان کو پہچانے ہی نہیں، کیونکہ ان کا رنگ بھی جو ہے بدل گیا تھا، انہیں پہچانے نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محنت انسان جب کرتا ہے تو اس کا پھل جو ہے ضرور اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور آدمی جو ہے علم حاصل کرنے میں یہ نہ دیکھے کہ میں کس عمر میں ہوں اور میرا مرتبہ کیا ہے۔ علم جو ہے چاہے مرتبہ ہو یا آدمی جو ہے چاہے عمر والا ہو، ہر آدمی علم کو حاصل کر سکتا ہے، بس اس کے اندر لگن ہو اور اس کے اندر شوق ہو۔ امام کسائی رحمہ اللہ جو ہے مؤدب بھی تھے، ہارون رشید کے لیے بھی مؤدب تھے اور ان کے بیٹوں کے لیے بھی مؤدب تھے، اور ان سے پہلے ہارون رشید کے خود آپ ہی مؤدب تھے، اور مہدی جو ہے جو ان کو کہیں سے بلا کے لائے تھے مؤدب کے حیثیت سے، اس کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ مہدی کے پاس پہلے جو مؤدب تھے انہوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، انہیں بلایا تو وہ جو ہے مسواک کر رہے تھے۔ کہا کہ اگر آپ کو جو ہے کسی کو حکم دینا ہے کہ تم مسواک کرو تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں کہوں گا اس تک۔ کہا کہ فوراً جو ہے مؤدب کو تبدیل کرو اور ایسے مؤدب کو لاؤ جو ہے لغت میں بھی اچھا ہو اور سمجھدار بھی ہو۔ تو کہا کہ ایک امام کسائی ہیں کوفہ میں، وہ جو ہے مشہور ہیں، ہر لحاظ سے جو ہے اچھے ہیں، تو کہا کہ انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا تو ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو کسی کو حکم دینا ہے کہ آپ مسواک کرو تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا سک۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ زبردست ہے، ان کو جو ہے مؤدب کی حیثیت سے رکھ لو۔ اور امام کسائی رحمہ اللہ زاہد تھے، صاحب ورع تھے، بادشاہ کے سامنے وہی بات کرتے جس کے متعلق آپ کو علم ہوتا، اور علم سے پرے ہو کر یا جو ہے کچھ بھی اناپ شناپ بک دیے، کوئی سوال کیا اپنے علم نہیں ہے میرے اندر اور جو ہے ایسا بک دیا، اس طرح جو ہے آپ ہرگز نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابو بکر بن انباری فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام فرا نے کہا کہ میں ایک مرتبہ امام کسائی سے ایک دن ملا تو وہ ایسا لگ رہے تھے کہ وہ رو رہے ہیں، یعنی رونے کی صورت بنائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ بادشاہ یحییٰ بن خالد مجھ سے ہمیشہ جو ہے قرآن کے متعلق سوال کرتے رہتے ہیں، اور اگر میں جلد بازی میں جو ہے جواب دے دیا تو میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی بول دیتا ہوں، اور اگر میں سوچ کے جواب دیتا ہوں تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو علم ہی نہیں ہے، اور وہ جو ہے میرے بارے میں برا بھلا جو ہے کہنے لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا، امام فرا فرماتے ہیں، تو میں نے کہا اب ایک کام کریں، جو بھی سوال کرتے ہیں اس کا جواب دے دیں، اور کون جانتا ہے کہ آپ جو ہے غلط کیے ہیں، آپ پر کون اعتراض کر سکتا ہے، آپ اتنے علم والے ہیں، آپ پر کوئی جو ہے ہمت نہیں کرے گا اعتراض کرنے کی۔ تو کہا کہ کیسے؟
میں اللہ کے علم کو قرآن میں جو ہے میں اپنے علم کے بغیر کچھ بول دوں، یہ میری زبان سے کیسے جو ہے نکل سکتا ہے؟ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اسی کو جو ہے آپ کہتے تھے، ورنہ جو آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کو جو ہے اپنے آپ کو عالم بتانے کے لیے کچھ بھی آپ نہیں کہا کرتے تھے۔ امام کسائی رحمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مزاح کیا کرتے تھے، مذاق زیادہ جو ہے کیا کرتے تھے، لیکن مزاح میں بھی سچائی کا خیال رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ مزاح کر رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں تو آپ جو ہے جھوٹ کے انبار لگا دیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ مزاح کرنے میں بھی آپ سچائی کا خیال رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا زیب کو جو ہے یعنی ذئب جو ہے اس کو آپ حمزہ کیوں نہیں دیتے ہیں کبھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ذئب آ کے مجھے جو ہے کھا نہ جائے، یعنی بھیڑیا جو ہے مجھے کہیں کھا نہ جائے، اس لیے میں جو ہے حمزہ نہیں دیتا ہوں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ذئب کو جو ہے آپ ذیب ہی پڑھتے تھے، حمزہ جو ہے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ یونس کی مجلس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ حتیٰ افعال مستقبل کو کیوں نسب دیتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا حتیٰ جو ہے افعال مستقبل ہی کو کیوں نسب دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ویسے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ تو ایسے جو ہے مزاح آپ اپنے مجالس میں کیا کرتے تھے۔ ابو حاتم سہل بن محمد سجستانی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ سے ایک عامل جو ہے بصرہ آئے، ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے بصرہ میں کون علماء ہیں، علماء کون کون مشہور ہیں؟ تو میں نے کہا زیادی ہیں، ایک عالم جو علم اسمائی کے زیادہ جاننے والے ہیں، اور مازنی ہیں جو نحو کو زیادہ جاننے والے ہیں، ہلال رائے ہیں فقہ کے ماہر ہیں، شاذکونی ہیں جو حدیث اور علم قرآن کے ماہر ہیں، ابن الکلبی ہیں جو شروط لکھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ماہر ہیں۔ تو جو عامل آئے تھے انہوں نے کہا ایک کام کرو، کل جو ہے ان تمام علماء کو جمع کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن تمام علماء کو جمع کیا گیا تو عامل نے دوسرے دن جو ہے پوچھا کہ آپ میں سے مازنی کون ہے؟ تو کہا کہ میں ہوں مازنی۔ تو ان سے پوچھا بتاؤ کیا زہار جو ہوتا ہے اس کے کفارے میں اگر کوئی اندھا غلام آزاد کرے تو کیا چل سکتا ہے؟ تو مازنی نے کہا یہ تو میرا علم نہیں ہے، یہ میں جو ہے نحو میں ماہر ہوں، یہ علم جو ہے آپ ان سے پوچھیں جو فقہ میں مہارت حاصل کیے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پوچھا اے زیادی اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آدمی جو ہے مہر کا 3 حصہ جو ہے دے کر اپنی بیوی سے ملے تو کیا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا علم نہیں ہے، یہ تو ہلال رائے کا علم ہے، فقہ ہے، یہ وہ جانتے ہیں، میں تو جو ہے علم اسماعی کو جانتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہا اے ہلال یہ بتاؤ کہ ابن عون حسن سے کتنے سال کے بڑے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا علم نہیں ہے، یہ تو شاذکونی کا علم ہے۔ کہا کہ اچھا اے شاذکونی یہ بتاؤ کہ تسنونی صدورہم یہ قرات کس کی قرات ہے؟ تو کہا کہ یہ تو میرا علم نہیں ہے، یہ آپ ابو حاتم سے پوچھیں، ابو حاتم جو ہے وہ قرآن کے ماہر ہیں۔ کہا کہ اچھا ابو حاتم یہ بتاؤ کہ اگر اہل بصرہ کے متعلق تمہیں امیر کو خط لکھنا ہے، اہل بصرہ کے متعلق ان کے جو پریشانیاں ہیں، ان کے حالات جو ہیں وہ اگر بتانے ہیں تو آپ خط کس طرح لکھیں گے امیر کو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا علم نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ تعجب ہے 50 سال جو ہے ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے اور 50 سال علم حاصل کرنے کے بعد صرف ایک فن میں مہارت حاصل کرتا ہے، تعجب کی بات ہے۔ اس فن کے علاوہ جب دوسرے فن میں اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، آپ اس سے پوچھو۔ حالانکہ ہمارے کوفہ میں ایک آدمی ہے، ایک عالم ہے، ان کا نام کسائی ہے، اور ان سے آپ جو بھی مسئلہ پوچھو وہ ہر ایک کا جواب دے دیں گے، یہ نہیں کہیں گے وہ میرا علم نہیں ہے، وہ جو فقہ میں ہے وہ تو نحو میں ہے وہ تو اس میں ہے، نہیں،
آپ ان سے جو بھی سوال کرو ہر ایک کا جواب جو ہے دے دیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے سے کہ امام کسائی کی شخصیت کتنی تھی اور ان کا علمی مرتبہ جو ہے کیا تھا۔ چونکہ امام کسائی رحمہ اللہ جو ہے ہارون رشید کے مجلس میں رہا کرتے تھے، آپ مؤدب تھے، تو ان کے مجلس میں جو باقاعدہ ہمیشہ جو ہے رہا کرتے تھے۔ تو اس مجلس کے کئی واقعات بھی مشہور ہیں جو ادب کی کتابوں میں جو ہے نقل کیے گئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو ہے آپ کے زندگی کے متعلق جب کوئی لکھتے ہیں تو ان میں جو ہے یہ تمام چیزیں نقل کیے گئے ہیں، جس سے آپ کا ادب کیا تھا، آپ کی حاضر جوابی کیسی تھی اور آپ کی علمی وسعت کیا تھی، یہ جو ہے آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے مخالف کو جو ہے زبردست دلیلوں سے قانع کر دیتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں نماز پڑھا رہا تھا، وہ خود امام کسائی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہا تھا اور ہارون رشید جو ہے میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے دوران میں جو ہے لعلہم یرجعون کی جگہ لعلہم یرجعین پڑھ دیا۔ حالانکہ میں غلطی پڑھا تھا، اس میں غلط پڑھا تھا میں، لیکن نماز کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہوئی پہلی بات، اور ہارون رشید کو بھی جو ہے ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے یہ غلط کیا، یہ غلط پڑھا، بلکہ انہوں نے جو ہے ایسا پوچھا کہ لعلہم یرجعین جو آپ نے پڑھا ہے یہ کون سی قرأت ہے۔ اور آپ کی جو تفسیر ہے معانی القرآن، اگر اس کے متعلق ہم جانیں تو وہ تفسیر جو ہے فوائد نحویہ، قراءات اور لغت العرب پر جو ہے آپ نے اس تفسیر کو لکھا ہے۔ اس کے منہج کی بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن اور کلام عرب کے درمیان موافقت وہ جو ہے کرتے ہیں، اور قرآن میں اور معنی میں مطابقت جو ہے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 3، حرکات کے بدلنے سے اور صیغوں کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو بھی جو ہے آپ اپنے مثالوں سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 4، قراءت بیان کرتے ہیں، اگر ہو سکے تو اسناد بھی بیان کر دیتے ہیں یا نسبت بھی دے دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی قراءت ہے، اور نحوی یا لغتی اعتبار سے جو ہے جو بھی جیسے بھی تفسیر ہو سکتا ہے اس کو آپ کر کے رکھتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں تفسیر کے متعلق۔ آخری بات یہ کہ آپ کی وفات جو ہے 180 پر 2 یا 180 پر 3 ہجری کو